ناظرین، ایشیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کی سٹاک مارکیٹ سب سے برے طریقے سے فلاپ ہوئی ہے؟ پورے ایشیا میں سب سے بری پرفارمنس کس سٹاک مارکیٹ نے کی ہے؟ وہ ایشیا کا کون سا ملک ہے اور وہ کون سا ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں سے عالمی سرمایہ کار بھاگ رہا ہے؟ پچھلے سال کی نسبت اس سال مزید سرمایہ نکل گیا ہے۔ اس ملک کی معیشت سے عالمی سرمایہ کار دوڑ لگا کے دور بھاگ رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک بڑے اقتصادی بحران کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دن اس ملک کے لیے بہت برے قرار دیے جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے ماہرین، اس ملک کے اپنے ماہرین جو ہیں وہ اس ملک کی معیشت کو، بدترین معیشت جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر دیکھیے وہ کون سا ملک ہے کہ جس کی مارکیٹ سے پچھلے سال، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے سال اس مارکیٹ سے 18.91 ارب ڈالر، بہت بڑی رقم ہے، 18.91 کا مطلب 19 ارب ڈالر اس مارکیٹ سے نکل گئے، اور جو عالمی سرمایہ کار ہے وہ اپنا پیسہ لے کے چلا گیا۔ بے اعتباری، بے اعتمادی، مستقبل کا خدشہ، اس کے علاوہ تو سرمایہ کار کے لیے اور کیا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ نکالے اور چلا جائے۔ سرمایہ کار کے لیے تو کاروبار ہی سب سے اہم چیز ہے، سب سے پیاری چیز ہے۔ تو اگر اس کا کاروبار بڑھ رہا ہو، اس کو مستقبل نظر آ رہا ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کا جو سرمایہ ہے اس میں سے منافع جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو مستقبل میں اگر نظر آ رہا ہے تو آپ بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ سرمایہ کار اتنا بھی، یہ تو بڑے سرمایہ کار جو ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں نا گھبراٹیے، چھوٹے سرمایہ کار، وہ ان کو ہم گھبراٹیے کہتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ جلدی نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بڑی رقم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں۔ تو یہ پچھلے سال 2025 میں 19 ارب ڈالر وہ لے کے نکل گئے، اور اس سال آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی رقم، کتنے سرمایہ نکل چکا ہے؟ 26.4 پہنچ چکا ہے، یعنی کہ یہ 26.5 ہو گیا اور وہ 19 تھا، یعنی کہ 7.5 ارب ڈالر مزید نکل گیا اس سال اب تک۔ یہ جو ہے یہ ابھی چھٹا مہینہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے، یہ سارا فینومنا یہ ہوا ہے ہمارے پڑوسی ملک، جو کہ پوری دنیا میں اتراتا پھرتا ہے، اور اس بلند و بانگ جو ہے نا اس کے دعوے ہیں کہ اس کے ساتھ، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور وہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا ہے، وہ ہے بھارت۔ یہ وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس سے اتنا بڑا سرمایہ ایک دم سے نکل گیا۔ یہ کوئی 1.5 سال کی کہانی ہے۔ اب یہی نہیں ہے صرف، میں اب آپ کو اور بھی بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ یہ ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی جو میں نے آپ کو شروع میں جو بتایا ہے کہ پوری دنیا میں، پورے ایشیا میں آپ کو پتہ ہے جاپان بھی ہے، جنوبی کوریا بھی ہے، تائیوان بھی ہے، چین بھی ہے، پاکستان ہے، اور پھر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ ہے پورا۔ تو پورا جو ایشیا ہے، اس میں جو سب سے بری مارکیٹ رہی ہے، جس نے سب سے برا پرفارم کیا ہے، یعنی کہ جو لو رہی ہے، وہ انڈیا کی رہی ہے۔ اور اس کی جو مندی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ 26% سے 106% تک جو ہے وہ اوورال اضافہ ہوا ہے، اور یہ سب سے نیچے گئی ہے بھارت کی جو منڈی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اب آپ کو ساتھ ساتھ پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ تائیوان، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہیں۔ تائیوان اس سے پچھلے دنوں آگے نکل گیا، میں نے آپ کو بتایا، میرا آپ نے ویلاگ سنا ہوگا۔ تائیوان اتنا سا ملک ہے اس کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں، یعنی کہ اگر انڈیا کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 91 گنا انڈیا بڑا ہے تائیوان سے، 91 ٹائمز، 91 ٹائمز
تائیوان سے بڑا ہے، اور اس کی آبادی 1.5 ارب ہے، اور اس کی آبادی ہے 3 کروڑ، اور وہ اس سے آگے، اس کی معیشت انڈیا سے آگے نکل گئی ہے۔ لیکن اب اگلی خبر یہ ہے کہ تائیوان کے بعد جنوبی کوریا بھی آگے نکل گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی معیشت جو ہے اس نے بھی انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں جنوبی کوریا جو ہے اس نے، اس کی جو اسٹاک مارکیٹ کی لسٹڈ کمپنیوں کی جو مجموعی مالیت ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے $5.04 ٹریلین، اور اس سے پہلے تائیوان کی کتنی ہوئی تھی؟ $5.15 ٹریلین، اور انڈیا کی کتنی ہے؟ $4.84 ٹریلین۔ بہت پیچھے رہ گیا انڈیا۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، آگے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ یہ جو برتری تھی، مسلسل ایک برتری لے رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صرف 18 مہینے کی گیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے 18 مہینے کی، 1.5 سال میں اسی لیے کہا ہے 18 مہینے۔ اس سے پہلے انڈیا اوپر جا رہا تھا۔ یہ جو 18 مہینے ہیں نا، یہ دراصل اسے پاکستان کی مار پڑی ہے۔ یہ جو اس نے مئی کی جنگ جو ہاری ہے، اس کے بعد تو اس کے برے دن ہیں، اس مودی کے، اس انڈیا کے، اس کے جو جتنا بھی اس کے منصوبے تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس ہیں۔ اس وقت انڈیا میں ایک بہت بڑے سکینڈل کی بازگشت ہے، گو کہ حکومت نے اس میں کوئی 2 نمبری کر کے، کوئی اعداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے ایک تردید بھی جاری کی ہے۔ ایک بہت بڑا نیوز دینے والا ادارہ ہے امریکہ کا، بلومبرگ، اور یہ ادارہ جو ہے یہ صرف اور صرف اکانومی پہ سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے، اور بڑا معتبر ادارہ۔ اس نے یہ خبر دی کہ انڈیا کے جو بینک ہے نا، ریزرو بینک آف انڈیا، یعنی جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس طرح ان کا ریزرو بینک آف انڈیا ہے، اس میں جو قومی خزانے میں پڑے ہوئے پیسے تھے اس میں 12 ارب ڈالر کم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو 12 ارب ڈالر ہیں یہ حکومت نے نکالے کس طرح سے، کہ اس نے جو سونا رکھا ہوا تھا ریزروز میں، ہر کوئی اپنے ذخائر میں سونا بھی رکھتا ہے، ڈالر بھی رکھتا ہے، وہ سونا اس نے بیچ دیا ہے انڈیا نے، مودی نے سونا بیچ دیا، بھارت کا سونا بیچ دیا۔ پوری دنیا سونا اکٹھا کر رہی ہے، اس نے سونا بیچ دیا ہے، اور سونا بیچ کے ڈالرز لے لیے۔ ڈالرز کیوں لیے؟ کہ ان کا جو روپیہ تھا وہ ڈاؤن جا رہا تھا ڈالر کے مقابلے میں، دن بدن نیچے گر رہا تھا، اور میں یہ سٹوری آپ کو آج سے 2 مہینے پہلے دے چکا ہوں کہ انڈیا کا روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ نیچے جا رہا ہے، اور پاکستانی روپیہ بے شک آپ سمجھیں کہ غیر معمولی ہے لیکن اوپر جا رہا ہے روزانہ کے لحاظ سے، اور ہمارا روپیہ اوپر جانے کی سٹوری ہے 1 سال پہلے سے، اور ان کی کچھ 4 مہینے سے یہ نیچے جا رہا ہے مسلسل۔ اس کو بچانے کے لیے اس نے سونا بیچ دیا، اور سونا بیچ کے، یعنی کہ جس طرح کنگال نہیں ہوتا جو نشئی وہ گھر کا سونا بیچ دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا پھر بہت ہی بیچارہ کو غریب ہو جائے اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، پلے کچھ نہ ہو، تو وہ سونا بیچ کے شادی کر دیتا ہے۔ مودی نے بھارت کا سونا بیچ دیا۔ اس وقت پورے انڈیا میں ظاہر ہے، یہ مثالیں میں آپ کو پاکستان انڈیا کی دے رہا ہوں نا، کہ کس طرح لوگ کب سونا بیچتے ہیں، یہی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہو کہ بھئی ہمارا تو اپنے گھر کا سونا ہی بیچ دیا اس نے۔ اب وہ اس نے اس کی تردید کی ہے، اور وہ کوئی اعداد و شمار لے کے آئے ہیں لوگ، اس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ ہے سارا، یہ تو صحیح سٹیٹس ہی نہیں اس نے بتائے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو سب سے بڑی اس وقت جو اپوزیشن اور عوام کے اندر ایک بہت بڑی لہر پھیلی ہے تشویش کی، وہ یہ ہے کہ مارکو روبیو جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے، اس نے کل جو ایک لمبی اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، ایک پیشی تھی جس میں وہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا، تو اس میں ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ ہم انڈیا کو بہت جلد روس کا تیل لینے سے روک دیں گے۔ اب انڈیا کے اندر پہلے ہی توانائی کا بہت بڑا بحران ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں ہر ہفتے 2 دفعہ قیمتیں بڑھی ہیں، پچھلے 2 ہفتوں کے دوران 2 دفعہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں تیل کی۔ روپیہ ڈاؤن جا رہا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تیل کی قلت ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں امریکہ نے انڈیا کو روک دیا کہ وہ روس کا تیل لے تو ہمارا کیا بنے گا؟
یہاں تو حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ہم شاید کوئی پتہ نہیں کون سی معیشت میں یہ اچھا پھر ان کے جو یہ تو میں عوام کی جو تشویش ہے وہ تو ہے نا اپنی جگہ پہ، اور لوگ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ حالت ہو رہی ہے. میں ان کا بتا رہا ہوں، ان کا ایک بہت قریبی گورنمنٹ کا ایک اکانومسٹ ہے سرجیت بالا، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہماری معیشت گر رہی ہے دن بدن، یعنی کہ گرتی ہوئی معیشتوں میں انڈیا شامل ہو گیا، رڑ رہی ہے، ایسے نکل رہی ہے. تو لوگ تو پریشان ہوں گے. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا بھائی، تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، روپے کی قیمت کم ہوگی، تو ہمارے پاس تو پہلے ہی تو آپ کو پتہ کہ کتنی غربت ہے. انڈیا کے اندر جتنی غربت ہے شاید دنیا میں کہیں اور ہو. تو یہ جو میں آپ کو کہانی بتا رہا تھا، اس کا اب میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو معیشت جو اپنے آپ کو آج سے 2 سال پہلے وہ چوتھے نمبر پہ کہتا تھا، اب وہ 7ویں نمبر پر ہے. تو جنہیں لیا پاکستان نہ پنگا کی کہتے ہیں، جنہیں پاکستان ستایا انہیں رکشہ ہی چلایا. تو اب یہ رکشہ چلائے گا. اجازت دیجیے.